بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے مہمان نوازی کی سنتیں اور آداب کا بیان شروع کیا ہے، جس میں ہم نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی مہمان نوازی کا ایک بہت ہی پیارا اور عمدہ انداز جو ہے وہ بیان کیا تھا، جس کو قرآن کریم نے بھی ارشاد فرمایا اور قرآن پاک کی وہ آیت مبارکہ بھی ہم نے بیان کی تھی۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ بیان کرنا ہے کہ جب کسی کے ہاں مہمان جاتا ہے تو اس کے گھر میں کس طرح خیر و برکت دوڑتی ہیں اور کتنی تیزی کے ساتھ دوڑتی ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی بیان کریں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کے یہاں مہمان جاتا ہے تو جب جاتا ہے تو اس کے گناہ بخشے جانے کا سبب بھی بن جاتا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بیان کرنا ہے کہ جب کسی کے یہاں مہمان جاتا ہے تو کیا وہ وہاں جا کر اپنی پسندیدہ کھانے جو ہیں ان کی فرمائشیں کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں مہمان ہو اس گھر میں خیر و برکت اس طرح دوڑتی ہوئی آتی ہے، نازل ہوتی ہے جیسے اونٹ کے کوہان پر چھڑی، بلکہ اس سے بھی تیز۔ فرمایا چھڑی اونٹ کے کوہان پر رکھ دے تو فوراً لڑک کر نیچے کی طرف آ جاتی ہے، تو اسی طرح جب کسی کے ہاں مہمان جاتا ہے تو اس مہمان کی وجہ سے خیر و برکت اس سے بھی تیزی کے ساتھ دوڑتی ہوئی نازل ہوتی ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ جب کسی کے یہاں مہمان جاتا ہے تو اس کے گھر میں کس طرح تیزی کے ساتھ خیر و برکت جو ہے وہ نازل ہوتی ہے۔ اور فرمان عالی شان نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص میں مہمان نوازی نہیں اس میں کوئی خیر نہیں، کہ جو مہمان نواز نہیں ہوتا اس میں کوئی خیر بھی نہیں ہوتی۔ اور ایک اور فرمان عالی شان ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کے ہاں کوئی مہمان آتا ہے تو وہ اپنا رزق لے کر آتا ہے، اور جب کسی کے ہاں سے جاتا ہے مطلب مہمان بن کر آیا اور جب جانے لگتا ہے تو میزبان کے صاحب خانہ کے گناہ بخشے جانے کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ دیکھیں ہمیں ان دو حدیثوں سے تین چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں اور تین درس ہیں ہمارے لیے۔ ایک تو یہ کہ جب مہمان آتا ہے ہمارے گھر میں تو ہمارے گھر میں خیر اور برکت بھی دوڑتی ہوئی نازل ہوتی ہیں۔ دوسری، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب مہمان آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے۔ اور تیسری چیز ہمیں یہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ جب مہمان ہمارے ہاں سے جانے لگتا ہے تو ہمارے گناہ کم ہو جاتے ہیں، ہمارے گناہ بخشے جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ تو ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ جب ہمارے ہاں مہمان آتا ہے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ جب جائے گا تو ہمارے گناہ بھی بخشے جائیں گے، ہمارے گناہ بخشے جانے کا سبب بن جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب ہمارے یہاں مہمان آئے تو اس کی خوب جو ہے وہ عزت و تکریم کرنی چاہیے۔ ایک مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں مہمان حاضر ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرض لے کر اس کے مہمان نوازی فرمائی۔ چنانچہ وہ واقعہ یوں ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ابو رافع کہتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ فلاں یہودی سے کہو کہ مجھے آٹا قرض دے دو، میں رجب شریف کے مہینے میں ادا کر دوں گا، کیونکہ ایک مہمان آیا ہوا ہے میرے ہاں۔ تو میں یہودی کے پاس گیا تو یہودی نے کہا کہ جب تک کوئی چیز گروی نہیں رکھیں گے میں قرض نہیں دوں گا، آٹا نہیں دوں گا۔ اور حضرت ابو رافع کہتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام عرض کرتے ہیں کہ میں واپس آیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے آٹا دینے سے انکار کر دیا، اس نے کہا جب تک کوئی چیز گروی نہیں رکھیں گے میں قرض نہیں دوں گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا واللہ میں آسمان میں بھی امین ہوں اور زمین میں بھی امین ہوں، اگر وہ دے دیتا تو میں اس کو واپس دے دیتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اب وہ میری زرہ لے جاؤ اور گروی رکھ لو۔ اور فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام فرماتے ہیں کہ میں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زرہ لے گیا اور گروی رکھ کر قرض لے کر آیا۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر ایک حکم فرماتے تو آپ کے ساتھ پہاڑ بھی سونا بن کر چلنا شروع ہو جاتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تو کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرض لے کر بھی مہمان کے مہمان نوازی فرمائی۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مہمان کے مہمان نوازی کرنا کتنا اہم ہے ہمارے لیے۔ اور ایک اور بات کہ اگر ہم کسی کے ہاں جاتے ہیں اگر وہ ہماری مہمان نوازی نہیں کرتا، ہماری عزت نہیں کرتا، تو کیا جب وہ ہمارے پاس آئے تو ہمیں اس کی عزت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ آئیے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت ابو الاحوص رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیے کہ میں ایک شخص کے ہاں گیا، اس نے میری مہمانی نہیں کی،
اگر وہ میرے یہاں آئے تو میں اس کی مہمانی کروں یا بدلہ لوں. تو دیکھیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی مہمانی کرو، تم اس کی مہمانی کرو. تو اگر ہمارے ساتھ بھی ایسا بعض اوقات کبھی ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ جب وہ ہمارے ہاں آئے تو ہمیں اس کی بالکل مہمان نوازی کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا ہے. اور حضرت ابو شریح کا بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ عز و جل پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو وہ مہمان کا اکرام کرے، مہمان کی عزت کرے. ایک دن رات اس کا جائزہ ہے. مہمان جب ہوتا ہے تو اس کے بارے میں وضاحت کر رہی ہے کہ ایک دن رات اس کا جائزہ ہے اور 3 دن ضیافت ہے اور اس سے زیادہ صدقہ ہے. اور مہمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی کے پاس اتنا ٹھہرے کہ اس کو تکلیف ہو. مہمانوں کو بھی چاہیے کہ ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم جس کے گھر میں رہ رہے ہیں تو وہ کتنے دن جو ہے وہ ہماری مہمان نوازی بآسانی کر سکتا ہے. تو یہ مہمانوں کو خود بخود سوچنا چاہیے. اور آخر میں جو ہم نے کہی تھی کہ اس کی وضاحت کریں گے کہ ہم کسی کے ہاں جا کر فرمائشی جو ہے وہ کھانے بنوا سکتے ہیں یا نہیں بنوا سکتے، اس کے بارے میں وضاحت کرتے ہیں کہ مہمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے میزبانوں پر بوجھ نہ بن جائیں، نیز ایسی فرمائشی بھی نہ کریں کہ جس کا میزبان کو پورا کرنا مشکل کا سامنا کرنا پڑے. کہ ہم ایسی کوئی فرمائش کر دیتے ہیں کہ ہم نے جی فلاں چیز کھانی ہے تو میزبان کے لیے تو مشکل کا سامنا کرنا پڑ جائے، اس کے لیے مشکل ہو، ممکن نہ ہو پورا کرنا، تو ہمیں ایسی چیز بھی فرمائش نہیں کرنی چاہیے. ہاں اگر یہ معلوم ہو کہ ہم فرمائش کریں گے تو میزبان پر بوجھ نہیں ہوگا بلکہ وہ خوش ہوتا ہے تو پھر ہمیں فرمائش کرنی چاہیے. جس طرح ایک واقعہ ہے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیمیہ سعادت کے اندر موجود ہے یہ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغداد معلی میں حضرت سیدنا زعفرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دولت خانے پر بطور مہمان ٹھہرے ہوئے تھے. تو سیدنا زعفرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روزانہ مختلف قسم کے کھانوں کی فہرست جو ہے وہ باورچی کو دے کر چلے جاتے کہ یہ ہمارے مہمان کے لیے اتنے اتنے کھانے بنانے ہیں. تو ایک دن سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس فہرست میں ایک قسم کا کھانا بڑھا دیا اور اس پر دستخط بھی فرما دیے. جب سیدنا زعفرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صاحب نے اپنی کنیز کے ہاتھ میں وہ تحریر دیکھی جس پر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے پسند کا کھانا بھی ایڈ کیا تھا، لکھا تھا اور اس کے اوپر دستخط بھی فرمائے تھے، تو آپ بہت خوش ہوئے اور آپ نے شکرانے کے طور پر اس کنیز کو آزاد فرما دیا. کہ اگر میزبان خوش ہو کہ میرا مہمان جو ہے وہ فرمائشی کھانا جو ہے وہ کہتا ہے، اگر اس کو خوشی ہو تو پھر ہم فرمائشی کر سکتے ہیں. اگر میزبان جو ہے وہ اس چیز کو ناپسند کرتا ہو یا اس کے لیے پورا کرنا ناممکن ہو، مشکل ہو، تو پھر ہمیں فرمائشی کھانے جو ہے وہ نہیں آرڈر کرنے چاہیے، نہیں کہنا چاہیے. تو ہمیں یہ چیزیں ہیں جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ اگر ہمارے ہاں مہمان آتا ہے تو ہمیں اس کی کیسے عزت کرنی چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.